اگر ہم حقیقت کے آئینے میں دیکھیں تو ٹیکنالوجی دشمن نہیں دوست ہے. انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت کبھی سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرے تو کبھی ستاروں پر کمندیں ڈالے. مجھے بہت محنت کرنی پڑی اور پھر آہستہ آہستہ پہلے اسکول میں آگے نکلی, اس کے بعد پھر چکوال میں, اور اب تو ماشاءاللہ پھر کافی جگہ جو ہے وہ میں فرسٹ آ جاتی ہوں. اگر ہمیں ہمارا کانٹینٹ اچھے طریقے سے یاد ہے نا, بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں, لیکن کانٹینٹ یاد نہ ہونے کی وجہ سے کنفیوز رہتے ہیں ڈائس پہ. اور اقبال کی اگر ہم نے شاعری پڑھ لی ہے نا اور اقبال کو سمجھ لیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے. ہیلو پاکستان آزاد ڈیجیٹل چکوال سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, آج ہم چکوال کے ایک ایسے روشن ستارے سے ملنے آئے ہیں جس کی عمر 14 سال ہے. 9ویں کلاس میں یہ لڑکی پڑھتی ہے, مگر یہ پنجاب میں پہلی پوزیشن لے چکی ہے فن تقریر میں, اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ دوسری پوزیشن جو ہے وہ اب تک حاصل کر چکی ہے. اور نہ صرف یہ پنجاب اور پاکستان لیول پہ کانٹیسٹ کر چکی ہے, بلکہ مختلف اداروں کے ساتھ مختلف قومی اور صوبائی سطحوں پر جا کے یہ تقریری مقابلہ جات میں پہلی اور دوسری پوزیشن اکثر لیتی رہتی ہے. تو آج ہم اس سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ جو تقریر کا فن ہے انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے, کیسے یہ تیاری کرتی ہیں, اور کس طرح جا کے یہ اتنے بڑے بڑے مقابلے جو ہیں وہ جیت لیتی ہیں, اور نہ صرف اپنا اور اپنے خاندان کا نام روشن کرتی ہیں بلکہ چکوال کا اور پاکستان کا نام بھی جو ہے وہ اس فن کے ذریعے روشن کر رہی ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں ان سے ان کے اس ہنر اور خوبی کا راز. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ ایمان فاطمہ. ایمان فاطمہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے جو مقابلے جیتے ہیں اب تک, کون کون سے مقابلے ہیں جن میں آپ نے جا کے شاندار پرفارمنس دی ہے اور ون کی ہیں؟ کہاں کہاں تک جا کے آپ نے پرفارم کیا ہے؟ بیسیکلی سب سے پہلے جو میں نے سٹارٹ لیا تھا وہ میں نے چکوال سے ہی لیا ہے. چکوال میں جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ والوں نے سب سے پہلے جو مقابلہ کروایا تھا تقریری, اس میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی, اور چکوال میں میرا ٹوٹلی یہ پہلا مقابلہ تھا. اس کے بعد جو دوسرا مقابلہ تھا وہ میں نے لاہور میں کیا تھا, وہ میں ہمدرد نونہال اسمبلی میں نے ممبرشپ لی اور وہاں پر میں نے کافی تقاریر کی. اس کے بعد ہم چلے گئے چکتائی لائبریری والوں نے کروائی ایک اسپیچ کمپٹیشن کروایا جس میں میری فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد چکوال میں بھی جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں نے لاہور میں 2-3 مقابلے جیتے ہیں تو اس کے بعد چکوال میں مجھے زیادہ موقع ملا, کیونکہ ایک لاہور میں اور ایک چکوال میں بیسیکلی جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کا شوق ذرا زیادہ ہے. تو چکوال میں اس کے بعد جو نیب کے مقابلے ہیں ان میں پہلے میں نے تحصیل لیول پہ, اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی. ابھی پھر 4 تاریخ کو ڈویژن لیول کا مقابلہ ہے اور اس کے بعد یہ نیشنل لیول تک بھی جائے گا. اس کے علاوہ پھر میرا جو پروونشل لیول پہ ہوا تھا وہ چکتائی پبلک لائبریری میں ہی ہوا تھا جس پہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ خاتون صاحب نے کروایا ایک مقابلہ جس میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی ہے. اچھا, تو یہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کیسے تقریریں تیار کر لیتی ہیں, یاد کر لیتی ہیں, پھر اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو بیان کر لیتی ہیں؟ آپ جھجکتی نہیں ہیں اسٹیج پہ جاتے ہوئے؟ کون کرواتا ہے آپ کو تیاری؟ اچھا, تیاری تو جو ہے وہ میرے بابا ہی کرواتے ہیں, اور یہ شوق کا ہوتا ہے کہ جس کو شوق ہے نا تو پھر وہ خود ہی محنت کرتا رہے گا, کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے 6 کلاس میں سٹارٹ لیا تھا اور بہت زیادہ جو میری پریکٹس ہوئی ہے وہ اسکول کے کمپٹیشن سے ہوئی ہے کہ اتنا بڑا مجھے پلیٹ فارم پہ اچانک ہی نہیں موقع مل گیا, بلکہ اسکول کے بچوں میں بھی میں کافی پیچھے تھی, بلکہ مجھے بہت محنت کرنی پڑی. اور پھر آہستہ آہستہ پہلے اسکول میں آگے نکلی, اس کے بعد پھر چکوال میں, اور اب تو ماشاءاللہ پھر کافی جگہ جو ہے وہ میں فرسٹ آ جاتی ہوں. تو یہ محنت کا ہوتا ہے ایک مطلب مسلسل محنت, مستقل محنت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. ایک دن کا شوق نہیں میٹر کرتا, بہت دن محنت کرنی پڑتی ہے, بلکہ اگر مسلسل شوق ہے نا تو پھر وہ چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں آرام سے. تو مسلسل محنت جو ہے وہ آپ کیسے کرتی ہیں؟ وہ نا ہم موسیقی کی جب بات کرتے ہیں تو ایک ریاض بھی اس میں آتا ہے کہ ریاض کرتا ہے, تو آپ کیسے ریاض کرتی ہیں, کتنی پریکٹس کرتی ہیں, کب کب تیاری کرتی ہیں, کیا روٹین کیا ہے آپ کے اس شوق کے حوالے سے؟ اچھا, بیسیکلی بچے ایسے کرتے ہیں کہ ابھی اسپیچ آ گئی ہے, اب اسپیچ کمپٹیشن ہے, تیاری کر لی ہے, اسپیچ کر رہے ہیں, اب چھوڑ دی ہے, پھر جب اگلا کبھی ہوگا بے شک سال بعد ہو یا 2 دن بعد ہو تو پھر وہ اسی وقت تیاری کریں گے. ایسا نہیں ہوتا, ہمیں مسلسل پریکٹس کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگوں کی تو جو ہے نا وہ پچ وہ بیسیکلی نیچرلی ہی ہائی ہوتی ہے, یعنی کہ ان کی آواز میں وائبریشن نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اب میری جو ہے نا وہ آواز میں میری وائبریشن تھی کافی, کہ میں اونچی آواز میں اگر بولنے لگتی تھی نا تو میری آواز کانپنے لگ پڑتی تھی. اس کے لیے مجھے کافی محنت کرنا پڑی. اس کے لیے مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں, تو میں نے ایک ایکسرسائز تو ہے ہمنگ, وہ ہم نے 5-10 منٹ روزانہ کرنی ہے. بے شک تھوڑی کریں لیکن روزانہ کریں. اسی طرح اسپیچ ایک میں روزانہ ریوائز کر کے بابا کو سناتی تھی, کافی گھر والوں کو بھی میں نے کافی سنائی ہیں, اور پھر اسی وجہ سے میری وجہ سے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کافی شوق پڑ گیا اسپیچ کا, اور ابھی تو وہ چھوٹی عمر میں ہی کرنے لگ گئے ہیں. میرے سے پہلے تو میرے گھر میں کسی کو شوق نہیں تھا, تو میں نے تھوڑی بڑی ایج میں کیا ہے, لیکن میرے ماشاءاللہ جو میرے بہن بھائی ہیں انہوں نے چھوٹی ایج میں اسپیچ سٹارٹ کر دی ہے. تو آپ
سارے بہن بھائی مل کے پریکٹس کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں, کس وقت کرتے ہیں, کیا کیا اس پریکٹس میں ہوتا ہے شامل؟ ٹائم ویسے نکلتا تو کافی مشکل سے ہے, لیکن نکالنا پڑ جاتا ہے جب شوق ہو تو, کیونکہ دیکھیں کہ اگر میں صرف تعلیم پہ توجہ دوں گی تو کہیں میں جاؤں گی تو میرے میں کانفیڈنس نہیں ہوگا, تو کسی کو کیا لگے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے, کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا بلکہ لوگ میرا کانفیڈنس دیکھیں گے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے نا کافی محنت کرنی پڑتی ہے. اب میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں, حالانکہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں, پر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ان سے کوئی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے, تو ہمیشہ ہمیں سیکھنے کی کھوج میں رہنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیا تلاش کرنا چاہیے. جس طرح کہ اب ہم لوگ اسپیچ اگر کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو کانٹینٹ ہے اس کو رٹا لگا لیا اور سنا لیا. ہماری اردو ووکیبلری بیسیکلی خود بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ تھوڑی اسپیچز کرنے کے بعد ہم خود لکھنے کے بھی قابل ہو سکیں. آپ اپنی تقریریں خود لکھتی ہیں؟ جی ویسے میں ابھی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ ابھی میری اتنی زیادہ اسپیچز ہوئی نہیں ہیں, تو انشاءاللہ 5-6 اسپیچز کے بعد جو ہے وہ کافی بہتری آ جائے گی میری لکھائی. اچھا, آپ اچھا بولنے کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا پڑھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ اتنے تقریری مقابلے میں ماشاءاللہ جاتی ہیں, ون بھی کرتی ہیں, تو مطالعہ بھی کوئی اس لیول کا کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ بالکل کرنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ جو لکھا لکھایا مجھے مل گیا میں نے وہ یاد کرنا ہے, کیونکہ اب جس طرح میری اسپیچ میں اگر میں کرتی ہوں تو اس سے میری اردو بھی تو امپروو ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں جو سجیسٹ کروں گی, اور میں خود بھی کرتی ہوں, میں اقبال کو بہت زیادہ پڑھتی ہوں, اور اقبال کی اگر ہم نے شاعری پڑھ لی ہے نا اور اقبال کو سمجھ لیا تو میرا نہیں خیال کہ اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے. تو ان کی جو کافی بکس ہیں وہ بہت جو فیمس ہیں, ان میں بانگ درا بھی ہے اور بال جبریل, اور جو میری فیوریٹ ہے نا وہ پیام مشرق ہے. تو یہ ساری یاد ہیں آپ کو؟ مطلب اسی طرح تھوڑے تھوڑے شعر بیچ میں سے, کافی شعر جس طرح اقبال کے ہیں, کیونکہ اقبال جو ہے نا وہ ان کے جو شعر ہیں وہ کافی ولولے اور جوش والے ہیں, تو ان کو پڑھ کے انسان کے اندر جو ہے نا ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے اپنی منزل کو پانے کا, تو پھر انسان جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ محنت اور کوشش شروع کر دیتا ہے. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں اتنی کامیابیاں حاصل کر لیں, ابھی تو سفر جاری ہے اور اتنی اچھی تقریریں آپ کرتی ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے تقریر کرنا سیکھنی ہے آپ سے, تو مجھے بتائیں کہ میں کس طرح اپنی پریکٹس کا آغاز کروں, میں کن چیزوں کا خیال رکھوں, آواز کا جو زیر و بم ہے اس کو میں کس طرح بہتر کروں, تلفظ کی ادائیگی کو کیسے بہتر کروں, مجھے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ استاد والی فیلنگ نہیں آپ؟ جی بالکل. اچھا, سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ کسی بھی عمر میں آپ نے شروع کی ہے, میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ عمر آپ کی بڑی ہے آپ نے کیوں ابھی شروع کیا, بچپن سے کرنا چاہیے تھا. آپ نے جس بھی عمر میں شروع کیا ہے نا, آپ اس عزم سے شروع کریں کہ میں ابھی بچہ ہوں, اور میرا جو ٹیمپو ہے اور جو میری انٹیلیجنس ہے نا وہ ایک بچے کی طرح ہے کہ میں فوراً چیز یاد کر سکتا ہوں. ہر عمر میں چیز یاد ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بڑے ہو کے ظاہر ہے ہماری ڈیولپمنٹ ختم ہو جاتی ہے, تو ہماری ذرا یاد کرنے کی اور یاداشت کی صلاحیتیں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل کریں ہی نا. اب اگر جس طرح میں سب سے پہلے کمپوننٹس کی بات کروں تو اسپیچ کے کمپوننٹس میں سب سے پہلے کانٹینٹ آ جاتا ہے, کہ اگر ہمیں ہمارا کانٹینٹ اچھے طریقے سے یاد ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ مجھے نہیں لگتا پیش آئے گا, کیونکہ کافی بچوں کو مسئلہ اس وجہ سے پیش آتا ہے ان کو کانٹینٹ صحیح سے یاد نہیں ہوتا. بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکن کانٹینٹ یاد نہ ہونے کی وجہ سے کنفیوز رہتے ہیں ڈائس پہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کمپوننٹس ہیں, جس طرح پوڈیم پہ ہم نے کس طرح آنا ہے. بچے ہوتے ہیں نا, جو پوڈیم ہوتا ہے اس پہ کونیاں رکھ لیتے ہیں, لٹا لیتے ہیں, تو ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے پوڈیم کے کونے یوز کرنے ہوتے ہیں, پوڈیم سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور پوڈیم کو یوز نہ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اس سے ہمارا کانفیڈنس کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کانفیڈنس کتنا اچھا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو آواز ہے, کچھ لوگوں کی تو نیچرلی آواز کی بیس جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے, لیکن جن کی آواز میں وائبریشن ہے, مختلف یوٹیوب پہ ایکسرسائزز دکھائی جاتی ہیں, آپ اگر مستقل کریں گے نا, روز کریں گے, بے شک تھوڑی تھوڑی بھی کریں گے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا, ہماری آواز کی خود بخود جو ہے وہ بیس بن جائے گی. اچھا, تقریر کرتے ہوئے عمومی طور پہ جو آواز کے فن سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ناک سے آواز نہیں نکلنی چاہیے, گلے سے آواز نکلنی چاہیے. اس چیز کی آپ پریکٹس کرتی ہیں یا خیال رکھتی ہیں کہ ناک سے آواز نہ نکلے؟ اچھا, میرا ایسا تھا ہی نہیں شروع سے, مطلب کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, تو مطلب میرا تو تھا ہی ہے کہ میری کبھی ناک سے آواز نہیں نکلی, گلے سے ہی, مطلب میرا اس طرح کا کوئی مسئلہ مجھے پیش نہیں آیا کبھی. اچھا, تو پوزیشنز لی ہیں آپ نے, اتنے مقابلے کرتی ہیں, اس سے آپ کی پڑھائی نہیں متاثر ہوتی؟ نہیں, پڑھائی اگر جس طرح ہے کہ اگر مجھے شوق ہے نا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر مجھ پہ پیرنٹس کا برڈن ہوتا ہے یا میں پیرنٹس کی شوق کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو شاید میں کہتی کہ مجھ پہ بہت برڈن ہے یا میں پیچھے رہ گئی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں نے پڑھائی میں بھی آگے رہنا ہے اور مجھے اسپیچ میں بھی اپنا نام بنانا ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے چلنے سے میں باقی بچوں سے اپنے آپ کو منفرد محسوس کرتی ہوں. اگر میں پڑھائی میں کوئی فرسٹ کی بجائے سیکنڈ بھی آ جاتی ہوں نا تو مجھے یہ ریگریٹ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو بچی فرسٹ آئی ہے نا وہ صرف پڑھائی کرتی ہے, اور جو میں کرتی ہوں میں اسپیچ
स्पीच भी करती हूँ, तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलती हूँ। इस वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएँ तो मैं सेटिस्फाई रहती हूँ, जब मैं खुद सेटिस्फाई हूँ तो फिर किसी के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने शुरू में बताया अब्बा जी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, अब्बा जी भी शौकीन आदमी हैं आपके इस हवाले से? कितनी को वो आप पे मेहनत कर रहे हैं, कितने को लाइक वो पैशनेट है आपके इस फ़न के हवाले से? अच्छा, देखें कि ये सारी मेहनत मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि मेरे वालिदैन की है। अगर उनको शौक़ ना होता ना तो शायद मुझे होता भी ना शौक़ तो मैं इतने बड़े लेवल्स पे जाके कैसी स्पीच कर सकती थी। ये उनकी वर्थ है और उनकी मेहनत है जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। मेरे बाबा को शौक़ ख़ुद भी बहुत ज़्यादा है और वो मुझे इस पर जितना टाइम देना चाहे ना, वो मैं कहूँ कि मुझे बेशक पूरी रात लग जाए ना तो वो बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि मैंने तैयारी नहीं करवानी। वो जितना टाइम लग जाएगा वो शौक़ से मुझे तैयारी करवाते हैं और फिर मेरा भी दिल करता है कि वो लोग मेरे से इतनी उम्मीदें हैं उनको, तो मैं भी शौक़ से स्पीच वगैरह करूं और उनका नाम बनाऊं। तो इसमें ये है कि जिस तरह मेरे वालिदैन हैं, अगर इनकी जगह मुझे लगता है कोई और वालिदैन होते ना, कोई और वालदा या मेरे वालिद की जगह कोई और ख़ातून होती तो शायद आज मैं इस मकाम पर ना होती। तो जब आपकी पोजीशंस आती हैं मुकाबलों में, आप पहली इनाम लेती हैं या दूसरा लेती हैं, तो अब्बा जी ज़ाहिर सी बात इतनी सपोर्ट करते हैं, वो कोई आपको इनाम के तौर पे कुछ देते हैं या कितने खुश होते हैं? अपनी खुशी का इज़हार आप दोनों कैसे करते हैं? ये इज़हार तो देखें, उन्होंने मुझे इतना सब कुछ करवा दिया, तैयारी इतना दूर ले गए हैं, इससे बड़ा इनाम क्या ही हो सकता है। और मैं कोई इनाम तलब करती भी नहीं उनसे, बल्कि मेरा तो दिल होता है कि जो कुछ मैं कर सकती हूँ मैं उनके लिए करूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं। जहाँ मुझे ज़रूरत हो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं जीतूँ तो उस पर बहुत खुश होते हैं, ना जीतूँ तो वो मुझे हौसला देते हैं कि इसमें कोई बात नहीं है इतनी। हालाँकि ज़ाहिर इतना दूर लेकर जाते हैं, बहुत ख़र्चा करके जाते हैं और दिल में मेरे भी रिग्रेट होता है कि वो मुझे इतना दूर लेके गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोजीशन नहीं भी आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल मायूस होकर छोड़ दें कि मैं काबिल नहीं हूँ, बल्कि अगर इंसान एक दफ़ा हार जाता है ना तो मेरा ख्याल है वो उसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है या किसी बड़ी कामयाबी की पेशन गोई है। तो मेरे वालिदैन मुझे हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे और हम और मेहनत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दफ़ा मैं किसी पोजीशन पे नहीं आती तो उससे अगली दफ़ा मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अभी हम चूँकि इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, जो आपने विन किया है नेशनल लेवल का कॉन्टेस्ट, वहाँ पे जो आपने स्पीच की है उसके बस आप यूँ करें कि 1-1.5 मिनट हमारे नाज़रीन को भी सुना दें कि आप कैसे प्रेजेंट करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबे देजूर के आंचल से सुबह नूर तुलू होती है। आसने तकवीम के उसूल पर तख्लीक किया गया इंसान जुमूदो पस्तियों की वादियों से निकलकर तहजीब की दुनिया में कदम रखता है। महीब और तारीख गारों से निकलकर तमद्दुन की मनाजिल तय करता है और वक्त के बहते धारों के साथ साथ तजुर्बातों मुशाहिदात से आशना होता है। फिर इन तजुर्बातों मुशाहिदात की रोशनी में वजूद में आने वाले गंजीना इल्म को साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। ज़ीवकार, साइंस की सबसे बड़ी देन टेक्नोलॉजी, जिससे उरूसे इंसानी के हुस्न में निखार आ गया, आलमी रंगबू में इनकलाब आ गया। ज़ीवकार, मेरा आज का मौजू मुझसे ये तकाजा कर रहा है कि मैं माशरे पर टेक्नोलॉजी के मनफी असरात पर नौहगरी करने वालों को नस्ल इंसानी पर टेक्नोलॉजी के एहसानात से आगाह करूं। ज़ीवकार, अगर हम हकीकत के आईने में देखें तो टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं दोस्त है, ज़हरे हलाहल नहीं कंद है। टेक्नोलॉजी इस तराब का नाम नहीं, इंसानी तस्कीन का सामान है, तरक्की की उड़ान है। इसी की बदौलत फिजा और खलाओं के आखिरी किनारे इंसान की दस्तरस में, समंदरों के पाताल उसकी पहुंच में। इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत कभी सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करे तो कभी सितारों पर कमंदे डाले। ये हैरान कुन दरियाफ्ते टेक्नोलॉजी के दम से, ये हैरत अंगेज तरक्कियां टेक्नोलॉजी के दम से, ये उजाला ये रोशनी टेक्नोलॉजी के दम से, दिलों का करार टेक्नोलॉजी के दम से, ये रौनके बाजार टेक्नोलॉजी के दम से। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं आपके। ये आवाज़ का ज़ेरो बम तो चले हो गया, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस भी मैं देख रहा था कि जब पॉजिटिविटी आती थी तो आपके चेहरे पे एक स्माइल और एक पॉजिटिविटी नज़र आती थी, एक चमक नज़र आती थी, और जब नेगेटिविटी की तरफ जाती थी तो उस तरह के उतार चढ़ो। ये एक्सप्रेशंस आप खुद प्रैक्टिस करती हैं या ये खुदा की देन है? ये प्रैक्टिस से आए हैं, क्योंकि जिस तरह अगर हम बात करते हैं तो हम एक बात कर रहे हैं कि हम
غمگین بات کر رہے ہیں. تو ہمارے چہرے پر جب تک غم نہیں ہوگا تو اگلے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرنے کے لیے یا ان کی توجہ مبذول کروانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہمارے چہرے پر ایکسپریشنز ہوں. ابھی اگر میں ایسی آ کے اسپیچ کر جاؤں اور میرے چہرے پر کوئی ایکسپریشنز ہی نہیں ہے، اس کا اسپیچ کمپٹیشن میں ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے دل میں کیا بات ہے، اور ہم لوگوں کو جگا رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں سے. تو اس 3 منٹ کے اندر اگر ہم نے وہ صرف اسپیچ رٹی ہوئی اسپیچ اگر ہم نے بول دی ہے نا، تو اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سب سے بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہمارے چہرے کے ایکسپریشنز ہماری باڈی کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے اشارے ہماری باڈی کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں کیا وہ ہمارے ایکسپریشنز اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں. یہ سب سے بڑی بات جو میں اسپیچ کرتی ہوں مجھے اس میں لگتی ہے. اس کے علاوہ کون سے الفاظ ساتھ ساتھ بولنے ہیں، کن کو جو ہے وہ ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بولنا ہے، یہ سارا بھی پریکٹس سے آتا ہے یا اس کے لیے کوئی خاص گر بھی ہے؟ اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ درد بھری ہیں. اب میں مثال دیتی ہوں کہ جس طرح اگر کشمیر ڈے کی کوئی اسپیچ ہے تو اس کے اندر کافی درد بھرا ہے واقعہ. وہ اسپیچ ایسی ہے کہ وہ لوگوں کو رلا دینے والی ہونی چاہیے، اس میں اتنا ہمارے درد ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو رلا دے. تو کچھ لائنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں خون کا ذکر ہے، خون ریزی وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہے، ہمارے چہرے پر ایسے تاثرات ہونے چاہیے کہ ہمیں بھی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. اور جس طرح کوئی خوشی کے تاثر ہے تو وہ لازمی ہے کہ ہمارے چہرے پر خوشی کے اثرات ہوں، جس سے لوگوں کو لگے کہ میں واقعی میں جو بات کر رہی ہوں وہ مجھے میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اتنے اچھے گیان آپ کے پاس ہیں اور اتنا اچھا آپ بولتی ہیں، تو کیا فیوچر میں آپ کا ہوتا ہے نا ایک مشن ہوتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، تو آپ نے اپنا فیوچر گول کہاں تک سیٹ کیا ہوا ہے؟ بیسیکلی ویسے تو جب تک میں اسپیچ نہیں کرتی تھی یا اسٹارٹ نہیں لیا تھا، CSS تو میرا شروع سے تھا. میں سول سروس میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ بیسیکلی میرا یہ ہے کہ ویمن کے رائٹس کے لیے میں کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے لیے میں خود جب تک نہیں ایک عملی نمونہ پیش کروں گی تو لوگ کس طرح جو ہے وہ میری بات پر عمل کریں گے. تو میرا ہے کہ میں سول سروس میں جانا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اب کیونکہ ڈبیٹ میں بھی میرا کافی ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی کنٹینیو رکھنا چاہوں گی. تو اس کے لیے سب سے بڑا جو میرا ڈریم ہے وہ یہ ہے کہ میں FSC آگے جا کے جو ہوں وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے کروں، کیونکہ وہاں پہ کافی ادیبوں کا تعلق ہے وہاں سے اور کافی شاعروں کا. تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی کہ اگر مجھے وہاں پہ موقع مل جائے. ماشاءاللہ جی. چلیں آپ کے لیے بہت زیادہ نیک تمنائیں اور دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ڈریمز میں کامیابی عطا کرے اور اسی طرح آپ اپنے ملک کا اور چکوال کا خاص طور پہ نام جو ہے وہ روشن کرتی رہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی یہ ایمان فاطمہ جو 14 سال کی ہے، ڈب ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے چکوال کا، وہاں سے اس کا تعلق ہے. اور اس کے ابا جی سعید ڈب صاحب ان کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں اور ان کو بڑی تیاری کروا رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں جا کے اپنی کامیابی کے گھنٹے جاڑ رہی ہے. تو ہماری طرف سے نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں پاکستان کی اس بیٹی کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.